ہم کیا ہے کہ امیر اہل سنت فرماتے جو جب تک کوئی مدینے نہیں گیا نا وہ ترستا ہے اور جو ہو آتا ہے وہ پھر تڑپتا ہے اور تڑپ دوبارہ جانے کا سبب بنتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کے قدموں میں رکھے, ان کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. تو ہم نے جو نیتیں کی ہیں اللہ ہمیں اس پر استقامت دے. 12 مدنی کاموں میں سے ابھی میں نے 2 مدنی کاموں پر جو ہے تھوڑا سا توجہ دلائی آپ کی, تو اس میں ایک اور شامل کر لیں کہ ایک ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, جس میں ہمارے مرشد کریم بالکل لائیو ہمارے سامنے ہوتے ہیں, بالکل ایسے کہ ہم بالکل سامنے بیٹھے ہیں, اور وہ بعض اوقات مدنی چینل پر کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل کی بات کہہ دیتے ہیں. جو ہم سوال لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کا حل بتا دیتے ہیں. اللہ کے ولی تو دور دراز سے بھی دیکھتے ہیں نا, اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ پر رائی کے دانے. اللہ نے ان کو اتنی پاوریں طاقتیں دی ہیں, انہوں نے اپنی نظر کو جو ہے بدنگاہی سے بچایا, آرام سے بچایا. اللہ نے ان کی نظروں میں ایسی پاور دے دی کہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کر دنیا بھر کے لوگوں کا نظارہ کرتے ہیں. ہاں جی, تو پیارے پیارے محترم اسلام بھائیوں, ایک مدنی نام اگر آپ کوشش کریں, شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر کوئی نہیں بھی کام کر سکتا, ٹائم نہیں دے سکتا, تو صرف اور صرف ہفتہ وار اجتماع پابندی سے اٹینڈ کریں, ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں. انشاءاللہ اس کو پتہ لگے گا, دعوت اسلامی اپڈیٹ ہوتی رہے گی, اس کو پتہ لگے گا میری دعوت اسلامی کہاں کیا کر رہی ہے. ہفتہ وار اجتماع اتنی بڑی نعمت ہے, تو اس میں بھی ضرور نیت کر لیں. انشاءاللہ جن سے جتنا بنا ان 12 مدنی کاموں کو بھرپور طریقے سے کریں گے. اپنے حلقے کے, علاقے کے, ڈویژن کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ہم دامے درمے سکھنے ہر طرح کا تعاون کریں گے. آپ تعاون کریں گے نا, دیکھیں میرے نگران ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے, ان کو ہمارے سروں پر صحت و تندرستی, امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے, ہمیں ان کا اطاعت گزار فرما بردار بنائے. کہ ابھی ہمارے ابرار بھائی کا جب انتقال ہوا, ان تک جب اطلاع پہنچی, یہ فون پر مجھے بتا نہیں سکے, ان سے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی, کیونکہ ایک تعلق تھا نا, ایک کارآمد پرزہ چلا گیا. ہم جتنے بھی یہاں نا, ہم سب میں سے زیادہ, میں یہ میرا گمان ہے, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, جتنا وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہا تھا مدنی کاموں میں, شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو بھرپور طریقے سے تعاون کر رہا ہو. وہ آن ڈیوٹی گئے, یعنی اس سے جمعے والے دن ان کا انتقال ہوا. جمعرات کو ہمارا جو نگران شورا کا بیان تھا کانے میں, فیضان مدینہ میں, اس کی گاڑیوں کا انتظام ان کے ذمہ تھا. حلقہ ذمہ دار بھی تھے اور وہ انتظام بھی تھا. ساری گاڑیاں وہاں پہنچائیں اور عشاء کی نماز وہاں جماعت سے پڑھی. میسیجوں میں آیا کہ بھئی ہم نے ان کو آخری دفعہ فیضان مدینہ کی عشاء کی جماعت میں دیکھا. کیسی گواہی ہے. پھر اس کے بعد رات 1-1:30 بجے تک مختلف اسلامی بھائیوں نے کہا کہ ہمیں فون آتے رہے ان کے کہ بھئی وہ فلاں گھر پہنچ گیا بچہ, فلاں اسلامی بھائی چلا گیا, کوئی رہ تو نہیں گیا. صبح فجر کی نماز کے بعد نگران صاحب کو بھی فون آیا کہ وہ 3 بچے رہ گئے تھے, وہ گھر پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے. آخری فون ان کو وہی آیا. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب وہ اسلامی بھائی دنیا سے گیا تو میرے نگران نے اپنا کردار پیش کیا. جب سے اطلاع ملی اس سے لے کر اگلے دن, بلکہ آج جب چلنے لگے, آج بھی ان کے معاملات کو یہ نمٹانے کے لیے وہاں یوسی گئے, دیگر معاملات گئے. صبح فجر کے اٹھے ہوئے رات کو, یعنی کہ یہاں 1 گھنٹہ پر مشکل پونا گھنٹہ یہاں انہوں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا. چلتے جا رہے ہیں, یہ مرشد کی توجہ ہے نا. تو انہوں نے یعنی کہ اس کی تشہیر کی, سارا سلسلہ کیا, اوپر تک کے نگرانوں کو اطلاع دی کہ ہمارا قیمتی اسلامی بھائی ہم سے رخصت ہوا, آپ شفقت فرمائیں. تو الحمدللہ ہمارا یعنی کہ ہمارے سمجھ لو پورے شہر کے نگران حاجی یافور رضا وہ بھی تشریف لائے, پھر ہمارے ٹاؤن کے نگران حاجی وہ بھی تشریف لائے, اور پھر ٹاؤن کے ذمہ داران وہ بھی تشریف لائے, اور ہمارا پورا ڈویژن اور آس پاس کے بھی اسلامی بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے. تو یہ الحمدللہ جہاں ان کی کاوشیں کوششیں, وہاں نگران کی توجہ بھی بندے کو گراتی اور اٹھاتی ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ 2 مدنی بہاریں ماشاءاللہ ان کے ابرار بھائی کے بارے میں پتہ چلی. ایک ہمارے عبدالرحمان بھائی ہیں, وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے ان سے, وہ بھی بہت نا, ابھی ان کا درد اور دکھ ابھی تک نہیں, مجھ سے بھی زیادہ نہیں بلا سکے نا. وہ تو سامنے میرے آتے ہیں نا, ان کے آنسو چلنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ فرما رہے کہ میں سو رہا ہوں, میں نے دیکھا کہ ہم صدائے مدینہ لگاتے تھے, تو میں اس گلی سے آ رہا ہوں, ابرار بھائی اس گلی سے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں اگلے دن. تو میں نے کہا ایک بار بھائی میری بات سنیں, ان کو آواز دی, میں نے تیز قدم کیے, ابرار بھائی رحمانیہ قادریہ میں داخل ہو گئے.
تو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے داخل ہوا ہوں جلدی جلدی چلتا ہوا، جیسے ہی میں داخل ہوا ابرار بھائی نہیں تھا، کہنے کہ میں روتا تھا وہاں بیٹھا ہوا نا باہر کے، ابرار بھائی تو ہے ہی نہیں، یہ تو میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ پھر ابھی آنے سے پہلے ہمارا مشورہ ہو رہا تھا دیار مدینہ مسجد میں ڈویژن، تو اس میں ہمارے عباس بھائی ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ان کی زبانی سنواؤں، تو ماشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک کیسے نا اپنے بندوں کے بارے میں دکھاتا ہے کہ اس نے کیسے انعامات سے نوازا نا، اسی دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا، حشر میں تو ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو عباس بھائی فرما رہے تھے شکیل بھائی میں نے آپ پہ خواب سنانا ہے، میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے جیسی ہماری تربیت مرشد نے فرمائی کہ خوابوں کی تعبیر شعبہ ہے ان کو بتائیں یا کسی شیخ کو بتائیں، میں نے کہا میں تو یار نہیں بتا سکتا، مجھے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ کہنے لگا جی آتی ہے یا نہیں آتی میں نے آپ کو سنانا ہے، آپ کہاں ہیں اس وقت؟ میں عصر کی نماز میں غوثیہ ہوتے ہیں، آپ وہاں پر نہیں آئے، میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے گیا ہوں۔ میں نے کہا وہ آج ابرار بھائی کے کچھ کام تھے، میں مصروف تھا۔ کہنے لگا آج آپ عصر میں آئیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں آؤں گا۔ تو میں عصر میں جب وہاں گیا تو مسجد میں نماز پڑھی، درس ہوتا ہے وہاں، اس سے فارغ ہوا تو وہ کہنے لگے آپ کو میں نے بہار سنانی ہے، مجھے 2 منٹ دے دیں۔ اچھا اس وقت اتنا ٹائم تھا بیزی، کچھ لوگ کہیں انتظار کر رہے تھے، کچھ کہیں انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اس کو کہا یار بعد میں نہ رکھ لیں، کہتا شکیل بھائی مجھ سے یہ سن لیں، پتہ نہیں میری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے میں جس دن فوتگی ہوئی ہے نا اس کے دوسرے دن جب جنازے سے آئے ہیں تو دوسرے دن میں اپنی مسز کو نا سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ابرار بھائی ایسے تھے، اتنا پیارا جنازہ ہوا، اتنی دعائیں ہوئیں، اتنا کچھ ہوا۔ تو سناتے سناتے نا میں رو پڑا، روتے روتے نا بس میں سو گیا، وہ بھی سو گئی۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نا ایک شہتوت کا باغ ہے، ایک شہتوت کا باغ ہے اور سفید شہتوت ہے، اور ایسے شہتوت کے اتنے بڑے بڑے شہتوت ہیں۔ کہتا ہے کہ شکیل بھائی میں نے زندگی میں اتنے بڑے شہتوت نہیں دیکھے تھے، اور ان شہتوت سے شیرہ نہ گر رہا ہے، شیرہ جاری ہوا ہے، اور ابرار بھائی نا وہاں کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک شہتوت اٹھایا، وہ ان کے پورے ہاتھ پر آ گیا اور انہوں نے میری طرف بڑھایا اور اس سے شیرہ گر رہا ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھا ان کی طرف میری آنکھ کھل گئی، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ تعبیر بتائیں نہ بتائیں، مجھے تعبیر پتہ چل گئی کہ وہ اللہ نے اپنے بندے کو کہاں اپنے جنت کے باغوں کے اندر نا۔ میں نے اس کو کہا پیارے بھائی وہ شہتوت تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے، زندگی میں تم نے پہلی دفعہ اس لیے دیکھے کہ وہ تھے ہی جنت کے شہتوت۔ تو ماشاءاللہ اس میں ایک اور بھی میں نے جو اپنے تئیں ایک نکالا، یا کہنے کہ وہ ایک میری بنی کہ وہ جو شہتوت انہوں نے اٹھایا نا وہ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ یہ دیکھو میرے اللہ نے مجھے کتنا انعام دیا کہ میں جنت کے باغوں میں ہوں، اور یہ اس سے دیکھو شیرہ گر رہا ہے، تو ہماری طرف بڑھایا کہ تم بھی لے لو، تم بھی ایسے کام کر لو اور تم بھی یہ لے لو، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے ساتھ جڑ جاؤ، کوئی ڈیوٹی پکڑ لو تو پھر تم بھی یہیں پہ آ جاؤ گے، تمہیں بھی یہ ملے گا۔ واللہ عالم و رسول تو پیارے پیارے اسلام بھائی بس اچھی اچھی نیتیں کرنے یار، ہمارا کام ہے کوشش کرنا نا، تو اللہ کرے دل میں اتر جائے آپ کے بھی اور آپ کے صدقے ہم بھی بیدار ہو جائیں۔ ہماری جو رہ گئی تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہماری، پتہ کوئی نہیں کس ٹائم، کیونکہ ہم جو ایج ہے وہ کراس کر چکے نا، بونس میں ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ اس بونس کو ایسا بنا دے کہ بس کارآمد پرزہ بن کر جائیں، مرشد کی آنکھوں کو ٹھنڈے کرنے والے اعمال ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ پیر نہیں جو اپنے مرید کے حالات نہیں جانتا نا، تو ان کی توجہ ہے ہمارے پاس، تو ہم ان کی توجہ سے ہی چل رہے ہیں، بس چلتے ہی رہیں، بس دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، شیطان بہت چکر چلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر بھی دے اور برکتوں سے نوازے، ہمارا یہ سفر بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچے، اور اس سفر کی برکت سے ہمیں حرمین طیبین کا باادب سفر نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ علم شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ کر میری ملک فرمائیں انشاءاللہ، ابرار بھائی کو بھی اور دیگر مسلمانوں کو اور اپنے عزیز و قارب کو اصال ثواب کریں گے۔